حضرت عبداللہ بن معاویہ غادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 باتیں کرے وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرے، نمبر 2 لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، نمبر 3 اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے، اور فرمایا کہ نہ بوڑھا خارشی جانور ہو، نہ عیب والا جانور ہو، اور نہ ہی گھٹیا مال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ زیادہ عمدہ مال پسند کرتے ہیں اور نہ گھٹیا مال پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو جیسا کہ آپ کو بتلایا ہوا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل ہوں، اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو جو زکوٰۃ سے متعلق ہو تو آپ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک بہن نے واٹس ایپ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کہ زکوٰۃ کی وجوب کی یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کی، فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، یا اگر کسی کو بتانا پڑے تو ایسی کوئی شرائط بتا دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس حوالے سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں، کوئی تفصیل بتا دیں۔ تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کی وجوب کی شرائط اور زکوٰۃ کا نصاب اور اس معاملے کے اندر انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساری ڈسکس کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ اس حوالے سے دیکھ سکیں کہ آپ پر زکوٰۃ واجب فرض ہے یا نہیں، یا آپ کو کوئی جاننے والا ہے اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو آج جو شرائط بتائی جائیں گی تو وہ جس شخص میں وہ شرائط پائی جائیں گی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں یہ جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ ایک اہم اسلامی فریضہ رکن ہے، اور کئی ایسی صورتیں ہیں کہ عملاً مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور اس کی رعایت شریعت کے اندر بھی فرض ہے۔ تو اب ہر شخص کو اس کا علم ہونا بھی فرض ہے تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے اور کئی سال گزر چکے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی واجب ہو اس پر لیکن اس نے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ ایک فرض ہے، اگر خدا نخواستہ مر جاتا ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ معاملات آ جاتے ہیں تو وہ جو پچھلے اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ اس کے ساتھ اس پہ گناہ باقی رہتا ہے، اس کے جو اوپر فرض ہے وہ فرض ساقط نہیں ہوتا جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اتنا علم تو ہر شخص کو ضرور ہونا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ ہم پر کب زکوٰۃ واجب ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کیسے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس حوالے سے کتابوں کے اندر بہت ساری مفصل تفصیل ہے اور بہت زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل ہے اور ایک ایک مسائل کو بیان کیا گیا، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے لیے چند ایسی ضروری چیزوں کو کیا ہوا ہے تاکہ ہر شخص عام فہم انداز میں اس کو رکھے گا، تاکہ ہر شخص اپنے زکوٰۃ کی وجوب ہونے کی شرائط کو نکال سکے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کے اندر مختصر کر کے اور تھوڑے سے وقت کے اندر مکمل تفصیل بیان کر دی کی ہے، یعنی بڑی بڑی کتابوں سے مین چیزیں جو ضروری چیزیں ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے، زکوٰۃ ادا کر سے زکوٰۃ کو نکال سکے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند شرائط ہیں تو ہم نے وہ آپ کے لیے کی ہیں، کل 7 شرائط ہیں تو وجوب کی۔ تو جس شخص میں وہ 7 شرائط پائی جائیں گی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو وہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 انشاءاللہ ترتیب سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر تفصیل سے مفصل بھی اس پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 ہے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا۔ نمبر 4 عاقل ہونا۔ نمبر 5 مال نامی ہونا، ٹھیک ہے۔ مال نامی کی ابھی انشاءاللہ تفصیل ساتھ ہی ابھی آپ کو تفصیل بھی بتا دیں گے۔ نمبر 6 نصاب جو ہے نا، وہ مال کا جو نصاب ہے، مال بقدر نصاب ہو، یعنی نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کیا وہ بھی آپ کو تفصیل آ جاتی ہے۔ اور نمبر 7 اس مال کے اوپر سال گزرا ہو۔ جی، تو 7 شرائط آپ کو بتا دیں، اب اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ساتھ چلا لیتے ہیں تاکہ انسان کو اس چیز کا پتہ چلے، اور جو میں نے ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب سے آپ اپنی ساری شرائط کو نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مسلمان، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اس چیز کا مکلف ہی نہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو وہ اس کی عبادت اس کے لیے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔
نمبر 2 آزاد ہونا، اس لیے کہ ابھی آج کے دور کے اندر تو نہیں، پہلے دور کے اندر جو غلام اور باندیاں بنائی جاتی تھی، اگر کوئی غلام ہے یا باندی ہے تو وہ مکلف ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اپنے آقا کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نابالغ، اب اس میں کئی اختلافات ہیں لیکن اختلافات میں نہیں جانا چاہتے، ہلکی سی آپ کو یہ صرف آپ کے عام فہم کے لیے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں تاکہ آپ کو اس میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو نمبر 3 آپ کے سامنے بالغ ہونا، اس لیے کہ جو نابالغ ہے وہ جیسے نماز کا مکلف نہیں، اس طرح وہ زکوٰۃ کا بھی مکلف نہیں ہے، چاہے جائے گا کہ وہ اس کے پاس باقی ساری شرائطیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 4 عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل مجنون ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے، بے شک باقی شرائطیں پائی جائیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ ہوگی نمبر 4۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہمارے مال کا نامی ہونا۔ مال نامی سے مراد وہ مال کہ جو جنس میں بڑھوتری ہوتی ہو، اور زکوٰۃ صرف مال نامی کے اندر ہے، مال نامی نہیں ہے تو اس کے علاوہ جتنا مرضی مال ہو، سب کچھ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب مال نامی کیا ہے؟ مال نامی کے اندر 4 مال آتے ہیں، ٹھیک ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور جو کرنسی ہے، ٹھیک ہے، فی الوقت جو کرنسی چل رہی ہے، ان 4 مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر یہ 4 مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کسی چیز کے اندر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ نمبر 1 سونا، اس میں مال نامی ہے، اس کا نصاب ہے، اس کا کیا نصاب ہے وہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئیں گی نیکسٹ ویڈیوز کے اندر، ابھی جسٹ آپ کو صرف نصاب کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ سونا 7.5 تولہ سونا ہو نصاب، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کا نصاب ہے، اور مال تجارت ہے، اور نمبر 4 جو کرنسی ہے، کرنسی اس وقت کے لحاظ سے وہ مختلف وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، اور کرنسی کا اعتبار بھی تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو میرے خیال سے شاید 50,000 اس کے لگ بھگ ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو اور باقی شرائط بھی پائی جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو تجارت کا مال ہے، جیسے بھی آپ کے سامنے ہوا، تجارت کے مال سے مراد کیا ہے؟ تجارت کے مال سے وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آگے ویڈیوز کے اندر اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور نمبر 6 تھا کہ مال کا بقدر نصاب ہونا۔ بقدر نصاب آپ کو بتا دیا کہ سونا 52.5 تولہ ہو، چاندی سونا 7.5 تولہ ہو، چاندی 52.5 تولہ ہو، اور تجارت کا مال آپ کو بتا دیا، اور کرنسی بتا دی کہ تقریباً 50,000، مختلف ریٹ کے اندر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کسی سنیارے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو یہ بقدر نصاب ہو، یعنی اتنا مال ہو۔ پھر آخری 7ویں شرط یہ ہے کہ اس پہ سال گزرا ہو، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے حولان حول، یعنی پورا سال گزر گیا ہو تو اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ 7 شرطیں پوری ہوں گی اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، آپ خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ خود اپنا چیک کریں کہ آپ میں کون کون سی شرائط، ایک شرائط بھی مس ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 7 شرطیں ہیں، ویسے بہت ساری شرائط ہیں لیکن یہ موٹی موٹی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان شرائط سے ہی آپ بہت سارا سمجھیں گے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، یہ نہیں ہے۔ اور ہر شخص کو اتنا علم ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ بتا دیا اتنا علم کہ کیونکہ ہر شخص کے مختلف حالات آتے ہیں، تو زکوٰۃ جہاں ہمیں اتنے سارے مسائل کا علم ہے تو وہاں زکوٰۃ کے اتنا علم ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہم زکوٰۃ نکال سکیں، کوئی پوچھے اس کو بتا سکیں۔ تو جس شخص میں یہ 7 شرائط پائی جائیں گی تو اس شخص کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس کے اندر آپ کے سامنے ساری ذکر کرتی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو جیسے سوالات آئیں گے انشاءاللہ العزیز اسی سوال کے بیس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکنز کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اگر آپ کے بارے میں بھی اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کا زکوٰۃ سے متعلق تو آپ کمنٹس میں نیچے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا ضرور قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.
مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔